کل کا ادھورا پاٹھ، کچھ سینٹنسز جو لکھے گئے اور بتانے باقی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں ہیو والے سینٹنسز اس میں لکھوں گا اور بتاؤں گا. تو پہلا سینٹنس ہے، یہ جگہ لال قلعے کے نام سے جانی جاتی ہے، یا یہ جگہ لال قلعہ کہلاتا ہے یا کہلاتی ہے. دس پلیس از نون ایز ریڈ فورٹ. دس پلیس از نون ایز ریڈ فورٹ. یہ ایک الگ ہی ٹائپ کا سینٹینس ہے، کیونکہ اس میں باقی سب پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہی ہے، لیکن اس کی کنسٹرکشن کا طریقہ الگ ہے. یہ جگہ، دس پلیس، پھر از ہے تو تھرڈ فارم آئے گی نون، نیو نون ایز ریڈ فورٹ. دس پلیس از نون ایز ریڈ فورٹ. اب یہ تو سادہ سوال ہے، اس میں کچھ ایسے بھی سوال ہیں جنہیں ہیو کا پریوگ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہیو کا کس طرح پریوگ ہوتا ہے. تو کیا تمہیں روز کام پر جانا پڑتا ہے؟ کیا تمہیں، اگر اس کا سادہ سوال تمہیں روز کام پر جانا پڑتا ہے، اس کی انگلش ہوگی یو ہیو ٹو گو ٹو ورک ایوری ڈے. یو ہیو ٹو گو فار یور جاب ایوری ڈے. آج کل ورک کو، کام کو جاب کہا کرتے ہیں. تو یو ہیو ٹو گو فار یور جاب ایوری ڈے. اور اس کا سوالیہ سینٹینس ہوگا، کیا تمہیں روز کام پر جانا پڑتا ہے؟ ہیو یو ٹو گو فار یور جاب ایوری ڈے. ہیو یو ٹو گو فار یور جاب ایوری ڈے. اب نہیں، کسی کے بلانے پر ہی میں کام پر جاتا ہوں. یہ نیگیٹو سینٹینسز ہے، لیکن اس میں نہیں، صرف ایک بار آیا ہے. نو آن کال آف somebody I go for my job. میں کسی کے بلانے پر ہی کام پر جاتا ہوں. آن کال آف somebody I go for my job. تمہیں روز کام پر کیوں جانا پڑتا ہے؟ Why have you to go for your job every day? Why have you to go؟ وہی سوال بیچ میں، کیوں، اور سوالیہ Why have you to go for your job every day؟ اس کے علاوہ مجھے کام پر جلدی جانا ہے، جانے دو. ایک اور سینٹینس مان لو ہم یہ دیکھیں
مان لو یہ ہم کہیں کام پر جا رہے ہوں اور دوسرا کوئی ہمارا دوست وغیرہ کوئی مل جائے، بات کرنے لگے، اگر ہم اس سے کہیں بھی مجھے جلدی جانا ہے، جانے دو یار، باتیں پھر کبھی کر لیں گے، تو کیسے بولیں گے؟ مجھے کام پر جلدی جانا ہے، جانے دو۔ آئی ہیو ٹو گو فار مائی جاب ارلی، پلیز لیٹ می گو۔ ایسے سینٹینسز میں جانا ہے، جانے دو دونوں آ گئے، اور ہیو بھی آ گیا، ہیو کا پریوگ بھی آ گیا۔ 4 بجے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ 4 بجے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ مان لو جیسے آج کل برسات کے دن ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، بادل ہو گئے، دھوپ نکل گیا، کیا ہوا ہے، کسی کے دماغ میں آیا بھی، ایسا لگتا ہے 4 بج گئے ہیں اب تو 4 بجے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اٹ از 4، اٹ سیمس ٹو بی، اٹ سیمس ٹو بی، اٹ از 4، ایسا لگتا ہے۔ اٹ سیمس ٹو بی، اٹ از 4، ایسا لگتا ہے، ایسا ہونا معلوم دیتا ہے کہ اب 4 بج گئے ہیں۔ چاہے وہ صبح کے بجے ہوں یا شام کے بجے ہوں، اس بات کو کبھی نہیں کہا گیا، بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے 4 بج گئے ہیں۔ تو یہ کچھ سینٹینسز ہیں جو میں نے لکھے، صحیح یا غلط، اس کا فیصلہ آپ لوگ کیجئے۔ میں تو جو میرے دماغ میں آیا بتا دیا، جیسا آیا ویسا بتا دیا، نہ میں اس کے لیے کوئی تعریف چاہتا ہوں، نہ شاباشی۔ میرا ادیشیہ ہے ان لوگوں کو سکھانا جو انگلش میں تھوڑے کمزور ہیں، اور میں وہی کرنے کے لیے ہوا ایسے کہ ایک بار کسی لڑکے نے میرے سے کہا کہ ویڈیو بناؤ، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں دوسروں کو سمجھا دوں تو زیادہ اچھا ہے، ان کے کسی کام آ سکے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، بہت اچھا۔ تو اس نے مجھے ویڈیو بنانے کا حساب سکھا دیا، تھوڑا سا سکھایا، زیادہ نہیں، وہ بعد میں بس کچھ ادھر ادھر ہو گیا، تو باقی کچھ میرے دیوتے نے مجھے تھوڑا بہت ایک وہ یوٹیوب اسٹوڈیو بنا دیا، اس میں نام وغیرہ لکھنے کا طریقہ اس نے سکھا دیا۔ مل ملا کے کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہے، تھوڑا بہت میں آپ لوگوں کی سیوا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ میرے سے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو انگلش میں کمزور ہیں اور اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، بنا کلاس میں جائے، بنا پڑھے، بنا کسی کا پریشر مانے، اگر وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ سدھار سکیں تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ میں تو یہی ٹھیک سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ان پارٹ کو، ان سینٹینسز کو کسی بھی طریقے سے لکھ لیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ ریکارڈ کرتے ہوں، آپ کے فون میں ہو، تو ان کو لکھ کے، اور اگر آپ سمجھیں گے نا تو یاد ہو جائیں گے۔ ایسے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، لکھ کے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، وہ طریقہ مجھے نہیں ملا ہے کہ میں اس فون پہ اسے لکھ دوں۔ اگر مان لو میں اس فون کو الٹا کر دوں تو پتہ نہیں آپ دیکھ پاؤ گے کہ نہیں، دیکھو۔
تو اس سے پتہ نہیں آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ بولا ہوا ہی کچھ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔